جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کی عظمت اور شان کیا ہے، کس طرح ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 6408 ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ، کہ بے شک اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں یطوفون فی الطرق، جو راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اور گھومتے کیوں ہیں؟ یلتمسون اہل الذکر، اہل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ راستوں میں اس لیے گھومتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کو ہم تلاش کر لیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، تو جب وہ کسی قوم کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، یعنی کوئی اہل ذکر کا حلقہ انہیں نظر آ جاتا ہے، جو رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، جو مالک کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تنادوا، تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یعنی وہ سارے فرشتے جو زمین پہ راستوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اہل ذکر کی تلاش میں، تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ اپنی حاجت کی طرف، یعنی جو ہمارا مقصد تھا جس کے لیے ہم زمین پہ آئے تھے کہ اللہ کا ذکر کرنے والی قوم کو تلاش کرے، تو وہ ہمیں مل گئی ہے، تو اب ان کے پاس آ جاؤ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قالا، حضور نے فرمایا فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، تو وہ جو اہل ذکر ہوتے ہیں فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی فرشتے اپنے پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پروں کا ان پر سایہ کرتے ہیں۔ قالا، پھر حضور نے فرمایا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو اب اللہ ان سے سوال کرتا ہے، حضور نے خود فرما دیا، یعنی اللہ کیوں سوال کرتا؟ اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے، لیکن یہ اللہ کا انداز محبت ہے، اللہ اہل ذکر کی شان بتانا چاہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، اللہ ان سے پوچھتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ ان سے بہت زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ پوچھتا ہے مَا يَقُولُ عِبَادِي، میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ قالو، فرشتے کہتے ہیں یقولون، یا اللہ وہ کہتے ہیں یسبحونک، وہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ویکبرونک، تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، ویحمدونک، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ویمجدونک، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں، وہ طرح طرح کے طریقوں سے تیرا ذکر کرتے ہیں۔ قالا، حضور نے فرمایا فیقول، پھر رب فرماتا ہے ہل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے حل رعونی، وہ میرا اتنا ذکر کرتے ہیں، میری کبریائی بیان کرتے ہیں، میری شان و عظمت بیان کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، تو کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں لا واللہ ما رأوک، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے۔ قالا، حضور نے فرمایا فیقول، رب فرماتا ہے وکیف لو رعونی، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ یقولون، فرشتے کہتے ہیں لو رأوک، اے اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے، کانو اشد لک عبادتن، تو اس سے بھی بڑھ کے تیری عبادت کرتے، واشد لک تمجیدن، اس سے بھی بڑھ کے تیری بزرگی بیان کرتے، واکثر لک تسبیحا، اور اس سے بھی زیادہ تیری پاکی بیان کرتے۔ قال، حضور نے فرمایا یقول، رب فرماتا ہے فما یسألونی، وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ رب فرشتوں سے پوچھتا ہے وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ قال، حضور نے فرمایا یسألونک الجنہ، وہ جنت کا سوال کرتے ہیں۔ فرشتے جواب دیتے ہیں یسألونک الجنہ، اے اللہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ یقول، اللہ فرماتا ہے وہل رأوہا، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ یقولون لا واللہ یا رب ما رأوہا، اے رب اللہ کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ یقول فکیف لو انہم رأوہا، رب فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ یقولون لو انہم رأوہا کانوا اشد علیہا حرصا واشد لہا طلبا واعظم فیہا رغبتا، کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے، فرشتے جواب دیتے ہیں مولا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی جنت کی حرص اور بڑھ جاتی، جنت کی طلب اور بڑھ جاتی، جنت کی طرف ان کی جو رغبت ہے وہ اور بڑھ جاتی۔ قالا فمما یتعوذون، پھر اللہ فرماتا ہے فمما یتعوذون، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ پہلے اللہ نے پوچھا کہ میرے بندے کہتے کیا ہیں، پھر اللہ نے پوچھا کہ کس چیز کا سوال کرتے ہیں،
پھر اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ یقولون، فرشتے کہتے ہیں من الناری، آگ سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ قال، حضور نے فرمایا یقولو، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ یقولون، فرشتے کہتے ہیں لا واللہ ما رأوها، اللہ کی قسم نہیں دیکھا انہوں نے جہنم کو۔ قال، حضور نے فرمایا یقولو، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ یقولون لو رأوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافتا، فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ جہنم سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے، اور اب جو ان کی کیفیت ہے اس سے بھی زیادہ جہنم سے ڈرتے۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ فیقولو، اللہ فرماتا ہے اب ان کا انعام کیا ہے؟ اللہ کا جو ذکر کرنے والے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ رب فرماتا ہے فیقولو، اللہ رب العزت فرماتا ہے فاشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ یعنی جو ذکر کرنے والے ہیں، جو میری کبریائی بیان کرتے ہیں، جو میری پاکی بیان کرتے ہیں، جو میری حمد و ثنا کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، میرے در پہ اپنا سر جھکاتے ہیں، مجھے اپنے اپنے انداز میں پکارتے ہیں، کوئی یا رب کہتا ہے، کوئی یا اللہ کہتا ہے، ہر کوئی اپنے انداز میں مجھے پکارتا ہے، جو اہل ذکر ہے ان کا انعام یہ ہے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انہیں انعام ملتا ہے۔ اب حدیث کا اگلا حصہ جو ہے نا وہ بڑا قابل غور ہے۔ قال یقول ملک من الملائکہ، حضور نے فرمایا پھر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، جو اہل ذکر کی مجلس ہے نا، یہاں پہ برکتیں کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ کو حدیث کے اس حصے سے ہوگا۔ ایک فرشتہ فرشتوں میں سے بولتا ہے فیہم فلان لیس منہم، اے اللہ ان میں ایک شخص ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے جو ان میں سے نہیں ہے، جو ذکر کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اہل ذکر کی مجلس میں کسی اور کام سے آیا ہے۔ آگے یہ بھی ذکر انما جاء لحاجۃ، وہ تو کسی کام سے آیا تھا، لیکن وہاں پہ بندے تیرا ذکر کر رہے تھے اور وہ ذکر نہیں کرنے آیا تھا، اس کا ارادہ ذکر کرنے کا نہیں تھا، کسی کام سے آیا تھا اور وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا ہے، وہ بھی بدقسمت نہیں رہتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں، اہل ذکر ایسے ہیں، یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہے۔ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا اولیاء کی شان کوئی نہیں ہے، یہ بخاری آپ کے سامنے بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ جو اولیاء اللہ کی مجلس میں آ جاتا ہے، ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، کسی اور کام سے آیا ہے، لیکن وہ تو رب کا ذکر کر رہے تھے، اس ذکر کی برکت سے اس کو بھی حصہ مل جائے گا، اور جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا ہے۔